وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، زمین پر چلنے والوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، جنات کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، 18,000 تمام کی تمام مخلوقات کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ جو حضور علیہ السلام کی رضائی بہن ہے، انہوں نے ایک دن کہا اماں میں آج بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، مجھے بکریاں چراتے ہوئے میں بہت تھک جاتی ہوں، بکریاں ادھر ادھر دوڑتی ہیں، مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، سارا دن ان کو اکٹھا کرتے کرتے میں تھک جاتی ہوں۔ اماں نے کہا بیٹی میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، تیرا ابا بھی بوڑھا ہو چکا ہے، اب اور کون بکریاں لے کے جائے گا؟ نہیں نہیں اماں میں بکریاں لے کے نہیں جا سکتی، بیٹی تو ہی نہیں لے کے جائے گی تو اور کون لے کے جائے گا؟ تو بیٹی نے کہا اماں ایک شرط پہ میں بکریاں لے کے جاؤں گی، اگر میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیجو گی تو۔ بیٹی یہ کیا ہوا؟ پہلے تو تجھ سے بکریاں نہیں سنبھالی جاتی، پہلے تو تو یہ شکایت کر رہی ہے، پہلے تو تجھے یہ پریشانی ہے، پھر اپنے چھوٹے بھائی کو سنبھالو گی یا بکریوں کو سنبھالو گی، یہ تو تجھے اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ کہنے لگی نہیں اماں، جب میں اپنے بیٹے اپنے بھائی محمد کو ساتھ لے کے جاتی ہوں، میں پہلے ایک دفعہ ساتھ لے کے گئی تھی، مجھے بکریوں کو ادھر ادھر سے ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے بکریوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں بکریوں کے پیچھے نہیں بھاگتی، میں اپنے بھائی محمد کو جہاں لے کے جاتی ہوں بکریاں بھی پیچھے پیچھے چلی آتی ہیں، میں اپنے بھائی محمد کو لے کر جا کر ایک جگہ بیٹھ کر اپنے بھائی کی زیارت کرتی رہتی ہوں، بکریاں بھی چر چرا کے اپنا پیٹ بھر کے وہ بھی آ کر وہیں بیٹھ جاتی ہیں، میں بھی اپنے بھائی محمد کی زیارت کرتی رہتی ہوں، یہ بکریاں بھی میرے بھائی محمد کی زیارت کرتی رہتی ہیں۔ اور اماں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں جب اپنے بھائی محمد کو لے کے جاتی ہوں مجھے دھوپ نہیں پڑتی، میرے اوپر بادل آ کر سایہ کرتا ہے، مجھے گرمی نہیں لگتی، میں اس بادل کے سائے کے اندر چلتی رہتی ہوں۔ اور اماں جب میں اپنے بھائی محمد کو لے کے جاتی ہوں وہاں کچھ راہب آتی ہیں، وہ آ کر میرے بھائی کو ہاتھ چومتے ہیں، میرے بھائی کی زیارت کر کے کہتے ہیں کہ یہ بڑی شان والا بچہ ہے، یہ بڑے مقام والا بچہ ہے، یہ اعلیٰ نسب والا بچہ ہے۔ فرمایا اماں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی میرے بھائی محمد کی تعریف کرتا ہے۔ یہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے واقعات ہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، جس طرح چھوٹے بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں کو یوں مارتے ہیں یوں مارتے ہیں، اپنے پاؤں کو بھی یوں مارتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے، چھوٹا بچہ جب تک اپنے ہاتھ اور پاؤں نہ مارے تو اس وقت تک اس کا نظام ہضم ٹھیک نہیں ہوتا۔ بہرحال اماں حلیمہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ چاند 14ویں کا نکلا ہوا ہے، 14ویں کا چاند ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، وہ 14ویں کا چاند کبھی ادھر ہو رہا ہے کبھی ادھر ہو رہا ہے، میں بڑی حیران ہو گئی، میں نے کہا یہ چاند کو کیا ہو گیا؟ مجھے ڈر محسوس ہوا، میں دوڑ کے آئی اپنے بیٹے محمد کے پاس، میں نے آ کے دیکھا تو میں کیا دیکھتی ہوں، میرا بیٹا محمد کھیل رہا ہے چاند کی طرف دیکھ کر۔ فرمایا جب وہ اپنے ہاتھوں کو ادھر کرتے ہیں چاند ادھر آ جاتا ہے، جب اپنے ہاتھ مبارک کو وہ ادھر کرتے ہیں چاند ادھر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے چاند کو کھلونا بنا دیا امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ کیا مقام ہے، کیا شان ہے، کیا بلند و مرتبہ، کیا اعلیٰ و افضل مقام ہے۔ فرمایا بچپن کے بڑے عجیب